قربانی کے حوالے سے لوگوں کی غلط فہمی ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نام ہے صرف جانور کے ذبح کرنے کا اور اس کا خون بہانے کا اور گوشت کھانے اور تقسیم کرنے کا، بس اس سے آگے وہ نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ شیطان ان کو کچھ سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واجب تو ادا ہو جاتا ہے لیکن قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے جانور ذبح کرنے والے اور ہر سال قربانی کرنے والے کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دینے کا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دینا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ چاہے وہ پیاری چیز نفسانی خواہشات ہوں، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے جانور ہو، چاہے زمانے کے رسم و رواجات ہوں، چاہے اپنے خاندان کی چاہتیں ہوں، چاہے اپنے دوست و احباب کو راضی کرنے کی خواہش ہو، جو چیز بھی اللہ کے حکم سے ٹکرائے اس کو قربان کر دینا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جن کی یادگار کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اولاد کی محبت کو قربان کر دیا۔ دوسرے نمبر پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر وطن کی محبت کو قربان کر دیا۔ چوتھے نمبر پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جنگل بیاباں میں چھوڑنے کا حکم ہوا، تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پانچویں نمبر پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اللہ کا حکم سن کر اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ اب ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور غور کریں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا مطالعہ کریں تو صورتحال بالکل الٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جانور ہم قربان کرتے ہیں۔ جانور قربانی کرنے والوں کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو دوربین لگا کر بھی دین کی کوئی ادنا جھلک نظر نہیں آتی۔ قربانی تو نام تھا اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی معمولی تمنا پر اور معمولی خواہشات پر اللہ کے بڑے سے بڑے حکموں کو قربان کر دیتے ہیں۔ صبح کی اذان ہوئی، اللہ کا منادی آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مگر ہم اپنی میٹھی نیند کو اللہ کے حکم پر قربان نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کو اپنی نیند پر قربان کر دیتے ہیں۔ شادی کا مسئلہ ہو یا غمی کا مسئلہ ہو، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، فرض تو اس طرح ادا کیا جائے گا مگر قربانی کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ قربانی تھوڑی سی تبدیلی لا سکے تو غنیمت ہے۔ اگر پہلے 100 حکم توڑتے تھے تو 10 کی کمی ہو جائے، 10 گناہوں کی کمی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ مقصد تو حاصل ہو جائے گا نا۔ اور اگر ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوں تو قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ دمبا ہمیں زبان حال سے پکارتا ہوا جائے گا، مجھے ذبح کرنا، میرے گلے پر چھری چلانا آسان تھا کیونکہ جیب تیری پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے جیسے کئی میرے بھائی بھی خرید کر تو ان کے گلے پر چھری چلا سکتا تھا، مگر افسوس تو اپنی خواہش کو ذبح نہیں کر سکتا تھا، اپنی چاہتوں کو، اپنی تمناؤں کو ذبح نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑا نہیں، پورا سوچیے۔